السلام علیکم. آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ تقریباً جون 2017 تک پنجاب کے اندر جتنی ٹیکسٹائل ملز ہیں وہ ساری بالواسطہ بند ہو سکتی ہیں. میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں اس کے اندر جون 2017 تک جتنی بھی ٹیکسٹائل ملز ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، وہ بند ہو سکتی ہے. 12 لاکھ سے زیادہ جو ہے نوکریاں اگلے 4 سے 6 مہینے کے اندر پنجاب کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور مزید لاکھوں افراد جو ہے وہ بے روزگار ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 12 سے لے کے 16 مہینوں کے اندر پنجاب کے اندر ہر قسم کی صنعت جو ہے وہ بند ہو کر رہ جائے گی، اور جس کی کمر جو ہے وہ آلریڈی حکومت کی پالیسیز توڑ چکی ہیں. یہ کیا ہوگا یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ میں بتا دوں کہ میاں منشا جو ہیں اس میں وہ نہیں آتے، وہ فائدے میں رہیں گے. کیوں فائدے میں رہیں گے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد. مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر سلمان شاہ کراچی سے، شاہد ستار ہیں انرجی ایکسپرٹ لاہور سے، عامر فیاض جوائن کریں گے مجھے چیئرمین ایپٹما ہے اس وقت ٹیلی فون کے اوپر. لیکن اس سے پہلے مجھے مراد سعید صاحب نے جوائن کیا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ آج جب سپریم کورٹ میں پینما کے اوپر ہیئرنگ ہوئی تو اس پہ کیا سمجھ میں آیا ان کو. مراد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر صاحب، چند چیزیں تو سامنے جو آئی ہے اور جو ثابت ہو چکے ہیں تقریباً. نمبر 1 یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے بارہا قوم سے جھوٹ بولا. نمبر 2 کہ یہ جو ان کی جائیدادیں نکلی ہے، جو فلیٹس نکلے ہیں، وہ بتانے سے قاصر ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور یہ پیسہ پاکستان سے باہر کیسے گیا. تیسری جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایسی کمائی کسی کو نہ دے اور ایسی دولت کسی کو نہ دے کہ صاحبزادی فرما رہی ہے کہ میں پرائم منسٹر کی ڈیپینڈنٹ ہوں اور پرائم منسٹر صاحب انکار کر رہے ہیں کہ میری ڈیپینڈنٹ ہے. مطلب ایسی دولت جب آپ حرام کرتے ہو تو ایسا موقع آ جاتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ پورے خاندان کا کفیل تو پھر قوم ہوئی نا، قوم کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوئے سارے. بالکل مبشر صاحب، اس میں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی. ایک تو یہ کہ بادشاہوں اور شہزادیوں کے شوق بھی نرالے ہوتے ہیں. جتنی چیزیں سامنے آ رہی کہ کروڑوں کے گفٹ، اگر وہ ایک گاڑی بھی بھیج رہے اس میں 1,96,00,000 کا فائدہ ہو رہا ہے. پھر دوسرا یہ کہ جو صاحبزادیاں ایک دوسرے کو گفٹ دے رہے ہیں، ہمارے ہاں کے بھی کسی کو ایک پیسٹری دی جاتی ہے، پینسل دیا جاتا ہے، پین دیا جاتا ہے، ڈائری دی جاتی ہے. یہاں پہ کروڑوں کے سودے ہو رہے ہیں اور یہ پیسہ کس کا ہے؟ یہ پاکستانی قوم کا ہے. کیونکہ جتنی چیزیں سامنے آئی ہے اس میں سے بالکل بتانے سے قاصر ہے. نمبر 1 آپ کو یاد ہے، میں ریپیٹیشن آ جاتی ہے کہ مریم صفدر نے کیا کہا تھا کہ میرا تو پاکستان کے اندر اور میرے بہن بھائیوں کا پاکستان کے اندر تو باہر تو کیا پاکستان کے اندر بھی کچھ نہیں ہے. حسین نواز کے، حسن نواز کے، کلثوم نواز کے اور پھر پرائم منسٹر کا وہ مشہور جو بیان تھا کہ یہ تھے وہ ذرائع جس سے ہم نے یہ فلیٹس خریدے. کون سی ذرائع؟ کہ ہم نے دبئی میں سٹیل مل بھیج کے جدہ کے رستے لندن پیسہ بھیجا. پھر کچھ دیر بعد قطری شہزادہ بیچ میں آ جاتا ہے، اور وہ قطری شہزادہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل پاکستان میں جو شکار پہ پابندی بھی تھی اس کو شکار کی کلم کلہ آزادی ہے. وہ شکار کھیل رہا ہے، ذاتی رشتے بنا رہا ہے. لیکن پھر اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ اس کے بعد مبشر صاحب ٹرسٹ ڈیڈ سامنے آتی ہے. اب جو گلف سٹیل کی بات ہو رہی ہے وہ تو خود 26 لاکھ درہم کا ڈیفالٹ کر گیا تھا. تو جب وہ ڈیفالٹ کر گیا تھا تو اس کا مطلب منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر گیا. اس کا مطلب اسحاق ڈار کا جو ایفیڈیوٹ تھا 45 صفحات کا کہ میں پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا، وہ بھی صحیح ثابت ہو جاتا ہے. وہ قاضی فیملی کے جو بیانات تھے وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کہ پاکستان کے اندر ان کے اوپر کرپشن کی جتنی الزامات تھے وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. بی بی سی کی جو ڈاکومنٹری ان کے اوپر بنی تھی وہ بھی صحیح ثابت ہوتا ہے. اور جتنی کتابیں ان کے اوپر لکھی گئی ہے، اگر بی بی سی نے جھوٹ بولا تھا تو بی بی سی کو سو کر دیں. اگر بی بی سی نے جھوٹ بولا تو اس پہ مقدمہ کریں. اگر تو بات تو یہ کہ اگر جھوٹ بولا ہو کیونکہ جس طرح چیزیں سامنے آ رہی ہے تو اس میں تو یہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہے. پاناما لیکس جو ہم کہتے تھے کہ وہ الزام نہیں ثبوت ہے تو آج ثابت ہو رہا ہے. کیونکہ پہلے تو یہ فلیٹ سے انکار کر رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا بارہا جو ان کے بیانات بدلی. وہ کیوں بدلے؟ کہ وہ انکار کر رہی تھی کہ ہمارا تو کچھ نہیں ہے، لیکن پھر ان کو ماننا پڑا. جب ماننا پڑا تو جھوٹ کا سہارا لینا پڑا. اب ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنی جھوٹ بولا جائے گا، وہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہے. اور اس کا مطلب کہ جو پرائم منسٹر کے اوپر ابھی تک
جتنے کرپشن کے الزامات تھے. میں مبشر صاحب بات کر رہا تھا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تو کتابیں جمع کرتے ہو, آپ تو 600 صفحات لے کے آئے. مبشر صاحب ان کے کارنامے اتنے بڑے ہیں, ان کی داستانیں اتنی بڑی ہے, ان کی کرپشن کی قصے اتنے بڑے ہیں کہ کتابیں لکھی جا چکی ہے, تو ہمارا کیا قصور. ان کی داستانیں اتنی بڑی ہے کہ 600 صفحات میں ہمیں ان کا خلاصہ کرتے ہوئے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی, کیونکہ اتنی کرپشن کی داستان ہے کہ 600 صفحات میں اس کو کنکلوڈ کرنا ہمارے لیے مشکل تھا, لیکن ہم نے کیا. اور آج عدالت نے جو ان سے سوال کیے اس میں کیا ہے, ان سے کہا ہے کہ کیا مریم کی جو زیر کفالت کی بات آ رہی ہے اس کا جواب ان کے پاس ابھی تک جواب نہیں آیا. دوسرا سوال ان سے کہ بچوں نے کس طرح یہ کمپنیاں بنائی. اب مبشر صاحب خود فیصلہ کیجئے, پاکستانی قوم کے سامنے تو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, لیکن ایک چیز کہ ایک بندے کی 21-22 سال عمر ہے, مطلب پاکستان کے اندر اس عمر میں لوگ شناختی کارڈ بنواتے ہیں اور یہ اربوں کے مالک بن جاتے ہیں. کہاں سے یہ پیسہ آ جاتا ہے؟ اور آج جو ان کے ایک ترجمان جو کھڑی تھی پریس کانفرنس کر رہی تھی سپریم کورٹ کے باہر, وہ بڑا قابل غور ہے. وہ مائزہ حمید نے کہا کہ اگر مریم ڈیپینڈنٹ ہے تو اس میں کیا ہے, وہ ہے ڈیپینڈنٹ. مطلب آپ عدالت میں بھی یہ بیان دے دو کہ ڈیپینڈنٹ. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نیلسن اینڈ اسکول جو بینیفیشل اونر ہے وہ مریم صفدر ہے. مبشر صاحب قصہ مختصر کہ ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا, ان کی منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی, ان کی کرپشن ثابت ہو گئی. انہوں نے ابھی جو پیسے کا ذکر کیا ہے کہ مراد صاحب عدالت جو ہے, کا آپ کے خیال میں عدالت کہیں کمیشن بنا کے ایک طرف تو نہیں دھکیل دے گی, کوئی فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں مبشر صاحب, ہمیں جو لگ رہا ہے اب تو اس میں یہ تو کنکلوڈ ہو جائے گا, کیونکہ 2-3 چیزیں جو ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ہم نے تو ان کے سامنے پیش کر دی. 62-63 جھوٹ بولا گیا, بالکل آپ کے سامنے. آج جو سپریم کورٹ نے ان سے سوال کیا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو مختلف بیانات یا تقریر تھی پرائم منسٹر صاحب کی اس میں جھوٹ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ تو آپ کے خود پارلیمنٹ کے اندر, پھر سپریم کورٹ کے اندر جواب, پھر قوم سے خطاب. اس میں کیا جھوٹ ہے کہ نہیں وہ کلپس پورے ٹی وی چینلز پہ چلے ہیں اور آج بھی سب کے سامنے ہے, ہم نے عدالت میں بھی چلائے, اس میں جھوٹ ثابت ہو گیا. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ کس طرح یہ کمپنیاں بنی. تو جناب آپ کے صاحبزادوں کی عمر 20-22-21 سال تھی, اس عمر میں یہ اربوں کے ڈالر کے مالک کس طرح بنے, اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. منی ٹریل دکھانا پڑے گا, منی ٹریل بتانے سے یہ قاصر ہے. اور تیسری بات یہ کہ مریم زیر کفالت ہے کہ نہیں ہے. اب میں نے جس طرح کہا مبشر صاحب, ایسا رزق, ایسا مال, ایسی دولت تو اللہ کسی کو نہ دے کہ آپ کی صاحبزادی ٹی وی پہ آ کے کہے کہ میں ان کی ڈیپینڈنٹ ہوں اور وہ عدالت میں جا کے کہیں نہیں میری ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. مطلب آپ جب حرام کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. انہوں نے اتنا اس قوم کا مال لوٹا تھا, اتنا پاکستان کے عوام کا خون چوسا تھا کہ آج یہ بالکل پوری دنیا کے اندر جس طرح اخباروں کی زینت بن رہے ہیں, پوری دنیا میں پاکستان کی شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں, یہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. ان کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہے. ابھی آپ نے انٹرو میں ایک ٹیکسٹائل مل کا ذکر کیا تھا, کیوں پاکستان کے اندر ان کے 3 سال میں 100 ٹیکسٹائل مل بند ہو گئے. کیوں ورلڈ بینک کی رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان میں ہر سال 1.2 ملین نوجوان بے روزگار پیدا ہوتے ہیں. کیوں رپورٹ آتی ہے UNDP کی کہ پاکستان میں 11 کروڑ لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. کیوں ورلڈ بینک کی اور WHO کی رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان میں صاف پینے کا پانی نہ ملنے سے لوگ یہاں پہ اموات کا شکار ہو جاتے ہیں. کیوں رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے خودکشی کی شرح جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. کیوں پاکستان کے اندر ان کے 3.5 سال میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے 2 دہائیوں کی سب سے کم ترین آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی ہے کہ کرپشن ہوتی ہے. جب آپ کا ملک کا وزیر خزانہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہے کہ پاکستان کا $200 بلین جو ہے 20,000 ارب روپیہ وہ سویس اکاؤنٹس میں ہے, جب آپ کے پاکستان کے اندر FBR کے پاس ڈیٹا موجود ہو کہ 3 سال کے اندر 700 ارب روپے جو ہے وہ دبئی منتقل ہوئے, تو اس کے بعد تو اس قسم کی حالت ہوگی. اس کی وجہ کرپشن ہے. کرپشن کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ پرائم منسٹر خود کر رہا ہے. جب ملک کا پرائم منسٹر خود سپورٹ کرے کرپشن کو, جب وہ خود کرپشن میں ملوث ہو, جب اس کا فائنانس منسٹر خود منی لانڈرنگ کرتا ہو, اس وقت کی پرائم منسٹر کی بھی ہے. جب آپ کی سپریم کورٹ میں 150 میں 12 کیسز جو جمع ہوتے ہو, وہ آپ کے اس وقت کے پرائم منسٹر کیوں؟ پرابلم ایک ہے سر, آپ کی باتیں سار آنکھوں پر, لیکن مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی آپ کی چیز ہے جس کو عدالت نے بطور ایویڈنس ایڈمٹ کر لیا؟ دیکھیں چند چیزیں آج جو سپریم کورٹ نے کہا وہ قابل غور بات اس میں کیا ہے ہماری دلائل میں, کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ تحریک انصاف کا موقف سننے کے بعد 10-12 سوالات نے اور جنم لیا ہے.
जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सवाल मौजूद थे, आपको मैं जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस कोसा साहब को कोट करता हूं यहां पे। उन्होंने क्या कहा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आपके ऊपर है। मुबशिर साहब, जब आप तस्लीम कर लेते हो कि ये चीज मेरी है, तो इसके बाद तो आपने साबित करना है कि आप ये हलाल की कमाई से आपने खरीदा है। फिर आपने साबित करना है कि पाकिस्तान से ये पैसा किस तरह गया। इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। जो जस्टिस साहब ने दूसरी बात की कि आपकी तस्लीम करने के बाद तो एक बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आया। दूसरी बात जो अदालत के अंदर हुई वो ये हुई कि सबूत तो शायद बाहर हो, अदालत को अभी तक कोई सबूत नहीं दी गई। तीसरी बात जो इन्होंने गल्फ स्टील का जिक्र किया था और हमें जो बताया गया था कि 2006 से ये खरीदे गए, ये हमने साबित किया है। तो अल तौफीक जो जजमेंट थी वो आपके सामने है कि अगर आपकी जायदादें नहीं थी तो किस तरह अटैच हो सकती है, वो चीज भी आपके सामने आ गई। पहले हम जो नीलसन एंड नेस्कोल मनिरवा ट्रस्ट के नीचे जो आते हैं, हम उसका जिक्र करते हैं कि 93-94 में खरीदी गई, बनाई गई, तो ये कह रहे थे कि गलत बयानी है। अब अदालत में इन्होंने खुद साबित कर दिया कि बनाई गई है। फिर कुंबर जो ग्रुप है वो एक नई चीज आ जाती है। तो आप देखें कि एक झूठ को छुपाने के लिए मजीद चीजें जो है वो सामने आ रही है। वजह यह है कि करप्शन हुई है, जो हम 12 कह रहे थे। वजह यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। वजह यह है कि जो आपके साहबजादों ने करोड़ों रुपए का जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर को दी गई है, उसके ऊपर टैक्स पे हुआ नहीं हुआ। जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने बच्चों को दिया उसके ऊपर टैक्स हुआ नहीं हुआ। टैक्स एवेजन है, बिल्कुल है। तो ये चीजें तो यहां पे बैठ के साबित हो जाती है। अब फैसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहां पे हकीकत तो कौम के सामने 20 करोड़ आवाम के सामने आ चुकी है। इनका असल चेहरा जो शराफत का लुबादा इन्होंने ओढ़ा था वो तो बुरी तरह एक्सपोज हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ फैसला आना है और फैसले का इंतजार है। मुराद सईद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमें आप कल भी और परसों भी अदालत में जितनी भी अपडेट्स होंगी प्लीज़ उससे अपडेट करता। लेकिन आपको मैं एक ब्रेक पे जाने से पहले बताऊं कि जून 2017 तक उम्मीद की जा रही है कि पंजाब के अंदर जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ऑफिशियली बंद हो जाएगी और तकरीबन अगले 14 से 18 महीने के अंदर दीगर जितनी भी सनत है पंजाब के अंदर, चाहे वो घी की है, तेल की है, किसी भी चीज़ की है, वो बंद होने जा रही है। हुकूमत ने आज उसका बाज़ाब्ता एक आला सतह के इजलास में ऐलान कर दिया, जब शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। उनकी मुलाकात हो रही थी मुख्तलिफ़ तंजीमों के ओहदेदारों से उसमें। और साथ ही आपको ये बताऊं कि सिंध को और पंजाब को दिए जाने वाली गैस की कीमत में तकरीबन 50% का फ़र्क है। अगर आप सिंधी हैं तो आपकी सनत चलेगी, अगर आप पंजाबी हैं तो आपकी सनत बंद हो जाएगी। एक ब्रेक के बाद टेक ब्रेक। गैस बंद, बिजली बंद, क्या यही जमहूरियत है? जो सब बंद करके अब कौमी मईशत का सांस बंद करने की राह पर गामजन है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान में तवानाई की जरूरत और अहमियत को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया, जिससे रोशनियां, गुल और सनतें बंद होना शुरू हो गई। आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा गैस की कमी का शिकार हैं। सनती यूनिट्स के अलावा घरेलू सार्फिन भी गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग की वजह से परेशान हैं। मौजूदा हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद यानी 2013 से अब तक गैस की कीमतों में 40% इजाफा हुआ है। गो तेल की कीमतों में आलमी सतह पर कमी वाक़ई हुई, लेकिन इसका असर सनतों तक नहीं पहुंच सका, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टेक्सटाइल की बरामदात में 10% कमी हुई, जबकि कुल एक्सपोर्ट्स में 17% कमी वाक़ई हुई। पाकिस्तान में सनतों के लिए सबसे महंगी बिजली मुहैया की जा रही है, जो 11 सेंट फी यूनिट है, जिसके मुकाबले में भारत में फी यूनिट 9 सेंट, बांग्लादेश में 60 सेंट में मुहैया की जा रही है। इसी तरह पाकिस्तान में गैस सनती यूनिट्स को $8.6 फी MMBTU दी जा रही है, जो भारत और बांग्लादेश में बेलतरतीब 4.5 और $3 फी MMBTU दी जा रही है। मुल्क की 65 से 70% इंडस्ट्री पंजाब में है, जो 3.5 मिलियन लोगों को रोजगार फराहम करती है। हुकूमती पॉलिसीज की वजह से इंडस्ट्री बंद होने और पैदावार कम होने की वजह से सिर्फ 3 साल में 30% लोग बेरोजगार हो चुके हैं और 30% पैदावार और एक्सपोर्ट कम हुई।
اگلے ایک سال میں 1.2 ملین مزید لوگ جبکہ 3.5 ملین میں سے 1.2 ملین ڈائریکٹ ملازمین نکالنے پڑیں گے جبکہ 30 لاکھ انڈائریکٹ بے روزگار ہوں گے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹس ملک کی برآمدات کا 55% سے زائد ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے متاثر ہونے سے ملک کے فارن ایکسچینج میں کمی ہونے کا امکان ہے۔ کاٹن سے دھاگا بنانے والی اور دیگر ویونگ فیکٹریز میں 30% انرجی کاسٹ 6 ہوتی ہے۔ اگر پنجاب کو 130% مہنگی گیس ملتی ہے تو 70% انڈسٹری تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔ حکومت اگر ڈسکریمنیشن کرتی رہی تو پنجاب کی انڈسٹری پروڈکشن کاسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو دور کی بات ملک کے اندر بھی کمپیٹ نہیں کر پائے گی۔ اس سال بین الاقوامی سطح پر ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 800% اضافہ ہوا جبکہ 65% پاکستانی ایکسپورٹس متاثر ہوئی۔ پنجاب میں اب تک 35% ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب ایل این جی پر شفٹ نہ ہونے والی 600 صنعتوں کو 3 ماہ کے لیے گیس کی سپلائی بند کر دی گئی ہے۔ اب جمع کا مطالبہ ہے کہ اگر ٹیکسٹائل سیکٹر کو گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دیا جائے، ساتھ ہی پنجاب میں بجلی کے نرخ اگر 7 روپے فی یونٹ مقرر کر دیے جائے تو پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری بین الاقوامی سطح پر بنگلہ دیش، بھارت اور چین کی مصنوعات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ جی ویلکم بیک، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک طریقے سے ایک پلان کے ذریعے پنجاب میں ہر قسم کی صنعت کو بند کیا جا رہا ہے۔ 172 انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں گزشتہ ایک سال کے اندر، اور جون 2017 تک جتنی پنجاب کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بند ہو جائے گی، اور تقریباً 12 سے 18 مہینے کے اندر جتنی بھی فیکٹریاں اور ملیں ہیں وہ یہاں پہ بند ہو جائیں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام کرنے پہ پیمرا بڑے نوٹسز دیتا ہے اور یک طرفہ ہمیں فائن بھی کر دیتا ہے، سب کچھ کر دیتا ہے، لیکن بہرحال مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو فیڈرل کیبنٹ میں ہیں وہ خاص طور پہ میاں شہباز شریف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خائف ہیں، اور ایک پلان بنایا گیا ہے کہ پنجاب کو ایسے اندھیروں میں پلنج کر دو اور اتنی بے روزگاری کر دو کہ وہاں پہ جو ان کی گڈ گورننس کے نعرے مارے جاتے ہیں پینما کے سامنے، وہ جو ہے ان کے اوپر سوالیہ نشان بن کر رہ جائے۔ آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک ٹیبل، آپ دیکھیں گے سندھ اور پنجاب کا ایک فرق اپنے اس چارٹ میں آپ دیکھیں۔ سندھ، پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان کے صنعتی یونٹس میں گیس کی قیمت میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ حال ہی میں صنعتی گیس کی قیمت میں 200 MMBTU کی کمی کے ساتھ 400 MMBTU میں فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ پنجاب میں گیس RLNG جو ہے وہ 925 MMBTU فراہم کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ 9 ماہ میں فرق غیر مستحکم حد تک بڑھ چکا ہے۔ پنجاب اور دوسرے صوبوں میں ایک ہی چیز کی قیمتوں میں 130% تک کی ڈسپیرٹی ہے، جس کے نتیجہ میں پنجاب میں مزید صنعتوں کے بند ہونے کا نہ صرف اندیشہ ہے بلکہ اب یقین ہے کہ وہ بند ہو رہی ہیں، جو کہ کل صنعت 70% بنتی ہے۔ کسی بھی مصنوعات کی ویونگ، سپننگ اور فنشنگ پر 30% انرجی کا دار و مردار ہوتا ہے، اس کی کاسٹ لگتی ہے، جو 70% انڈسٹری کی تباہی کی متحمل ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کو خاص طور پہ سی پیک سے لنک کیا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، پنجاب کی انڈسٹری تباہ ہو جائے، ہم جتنا مال ہے ہم چائنا سے لے لیں گے۔ پاکستان پہلے ہی قرضوں کے بوجھ تلے ڈوبا ہوا ہے، مزید قرضوں کے اندر چلا جائے، اور جب یہ رومانس ختم ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم شاید اس کے اندر ایک دلدل کے اندر جکڑے جا چکے ہیں۔ شاہد صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ جو یہ فرق اتنا ایک ہی توانائی کے میں پڑ گیا ہے، وہ فرق بجلی میں نہیں ہے، وہ فرق صرف گیس میں پڑ گیا ہے، بیکاز گیس کی جو قیمتیں ہیں پنجاب کے لیے اب RLNG کی قیمت لگائی جاتی ہے، باقیوں کے لیے وہ سسٹم گیس 400 روپے کی لگائی جاتی ہے۔ تو لیکن بجلی میں جب نیپرا ڈٹرمن کرتا ہے قیمت
اس کے سندھ کے لیے مثلا ہیسکو کے لیے یا مجھے اتنی پڑھی لکھی باتیں نہیں آتی ہیں, مجھ سے سیدھی سیدھی بات کریں. مجھے یہ بتائیں کیا پنجاب کو الگ قیمت پہ دی جا رہی ہے, سندھ کو الگ قیمت پہ دی جا رہی ہے؟ جی بالکل. پنجاب کو کیا ڈبل قیمت پہ دی جا رہی ہے گیس؟ ڈبل سے بھی زیادہ. جی کیوں؟ جب NFC ایوارڈ ہوتا ہے اور تو پنجاب کو کہا جاتا ہے کہ بڑے بنو, اپنے حصے کا پانی دے دو, اپنے حصے کے اسپتال کی خرچے دے دو, اپنے حصے کے اسکول کا فنڈ دے دو, لیکن جب گیس کی بات ہوتی ہے, گندم چاہیے ہو تو وہ تو پنجاب کو قربانی دینی ہے, کپاس چاہیے تو پنجاب کو قربانی دینی ہے. اب پنجاب کو قربان کر رہے ہیں؟ نہیں, اس میں دیکھیں جی جو آپ کا آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی گیس جہاں پیدا ہوتی پہلے وہاں استعمال ہوگی, پھر دوسرے صوبے میں. اوکے, آئین کو چھوڑیں, ایک منٹ, میں آپ کی پالیسی کب بنی تھی, انرجی پالیسی؟ 2011. میں آپ کی 2011 کی جو انرجی پالیسی ہے اس میں نمبر 6.3 پہ آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں گیس پرائسنگ کے اوپر, اور اس میں لکھا ہے فار RLNG سپلائی ٹو SSGC and SNGPL, the RLNG price will be an input for determining the weighted average cost of gas in Pakistan determined by OGRA. آسان اردو میں اس کا مطلب ذرا ناظرین کو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بجلی کی قیمتیں یکساں رکھی جاتی ہیں پورے ملک میں, جی, اسی طرح ہی گیس کی تو قیمتیں بھی. کیا آخری اطلاع آنے تک اس پالیسی میں تبدیلی ہوئی ہے؟ کوئی ایسی تبدیلی اس پالیسی کو نہ رد کیا گیا نہ چینج کیا. تو پھر آپ اس میں کیسے اتنے 50% کی تبدیلی کر سکتے ہیں؟ یہ تو جی جس طرح ملک چل رہا ہے, ملک چل رہا ہے جس طرح چلا رہے ہیں وہ. ڈاکٹر سلمان شاہ, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سوری, آپ سینئر ہمارے دوست ہیں, آپ کو بڑی دیر سے میں نے ویٹ کرایا ہوا ہے, لیکن جو ہو رہا ہے آپ کو میں نے سنا دیا, آپ اس پہ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو بات جو شاید نے بات کی کہ کانسٹیٹیوشن میں گیس جو پروڈیوسنگ پروونس ہیں ان کو پہلے دیا گیا ہے کہ وہ پہلے وہ گیس اپنی استعمال کریں گے, اور اگر کوئی سرپلس ہوگا تو دوسرے صوبوں کو دیا جائے گا, اور یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے پرائسنگ فارمولا بتایا ہے, پتہ نہیں یہ فارمولا جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے یا یہ ایک رول بنا ہوا ہے جو کہ اپلائی نہیں ہو رہا. تیسری بات, ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان میں کیونکہ بجلی اور گیس دونوں جو ہیں یہ پبلک سیکٹر مونوپلیز ہیں, اور پبلک سیکٹر کی جتنی بھی ان ایفیشنسیز ہیں, چوری ہے, لائن لاسز ہیں, UFG ہے, یہ اب اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ کنزیومر کے اوپر یہ اس کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور پرٹیکولرلی پنجاب میں کیونکہ یہ ڈسٹنسز زیادہ ہو جاتے ہیں, اس میں پھر یہ زیادہ لاسز بھی آتے ہیں. اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو منسٹریز بھی ہیں ان میں بھی کوئی اتنی جو ہے کمپٹنس نہیں ہے کہ یہ لاسز کو منیمائز کیا جائے. اوگرا اور نیپرا جو بھی ادارے ہیں وہ بھی کوئی انفورس نہیں کرتے کہ یہ جو ان ایفیشنسیز ہیں ان کو دور کیا جائے اور کنزیومر کو اس کا کوئی بینیفٹ دیا جائے. سو اوور آل میرے خیال میں جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے وہ اب تقریباً فیل ہو گیا ہے, اور اس نے پوری اکانومی کو بھی فیل کر دیا اپنے ساتھ. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات سمجھائیں, مجھے اصل میں شاہد ستار صاحب بھی بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, مجھے باٹم لائن یہ بتائیں کہ میں ناظرین کو یہ بتا رہا ہوں نہیں, کہ آپ بھی اتنے پڑھے لکھے ہیں, آپ کو پتہ ہے سارا کچھ, سو اتنی کوئی بات نہیں ہے. آپ کی مہربانی ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ 250 انڈسٹریز پچھلے ایک سال کے اندر بند ہو گئی ہیں, اور اگلے ایک سال کے اندر مجھے خدشہ ہے کہ پنجاب میں جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ بند ہو کر رہ جائے گی. کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو میں نے ابھی بات کی آپ سے کہ اگر آپ نے 100 روپے کا اگر بل کرنا ہے اور اس میں سے 70 روپے آپ کلیکٹ کریں گے اور 30 روپے آپ کلیکٹ ہی نہیں کریں گے, اور اس سے پہلے اس کی پروڈکشن کے اندر بھی اگر وہ چیز 4 روپے کی بننی ہے اور آپ بنائیں گے اس کو 10 روپے کی, تو پھر اس کے بعد یہ ایک بیسک ان پٹ ہے. انرجی جو ہے, جو انرجی ایفیشنٹ ملک ہوں گے وہی جیتیں گے یہ گیم کمپٹیشن کی. پرابلم ایک اور ہے ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ, انرجی سیکٹر میں اگر آپ اپنی ان ایفیشنسیز بھی رکھیں گے, آپ اپنے خانچے بھی سارے رکھیں گے, اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ دنیا میں کمپیٹ کرے گی,
تو وہ پاسبل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا تو پینفل آپ نے سوال پوچھنا ہے آپ سے solutions یہ میں نے, نکالنے ہیں. آپ سے بڑا پینفل سوال پوچھنا ہے کیونکہ میں تو بڑا سڑک چاپ پینڈو آدمی ہوں, میں تو اپنا پیاز کھانے والا اور روٹی کھانے والا, میں تو بڑا سمپل سا آدمی ہوں. مجھے یہ بتائیں گے کہ میاں منشا کی گیس کی کاسٹ کیا ہے ان کی ملوں کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنی بیسس کے اوپر کرے گا, مثلا بجلی جو اپنی بنائے گا اور اگر وہ صحیح طریقے سے بنا سکتا ہے تو وہ 6-7 روپے کی بجلی بنا لے گا. اور اگر آپ کو واپڈا بنائے گے یا آپ کے ڈسکوز بنا کے دیں گے اور جینکوز بنا کے دیں گے, اور وہ شاید ستار آپ کے پاس بیٹھے ہیں 14-15 روپے سے کم میں وہ نہیں دیں گے. تو یہ سوری شاہد صاحب, یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی مہنگی ہے, آپ کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ بھی مہنگی ہے, آپ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی مہنگی ہے. میرا سوال رہ گیا شاہد ستار صاحب, آپ کو میں سوال پاس آن کر رہا ہوں, میاں منشا کو کس قیمت میں مل رہی ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب سارے ڈرتے کیوں آپ لوگ نام لیتے ہوئے؟ ڈرتے نہیں جی, میں آپ کو حقیقت بتائیں نا. حقیقت بتا رہا ہوں کہ جی پچھلے 6 مہینے سے کچھ اشخاص کی ملوں کو کون ہے وہ نشاط نام لینا, پاکستان ہے, نشاط بھی ہے. نشاط کس کا ہے؟ جی میاں منشا کا. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو الہی بھی ہے, کوہ نور بھی ہے, اور بھی ہیں, میرے پاس پوری فہرست موجود ہے جن کو, یعنی کچھ ایسے بچے ہیں جو بلو آئیڈ ہیں, ان کو آدھی قیمت پہ دی جا رہی ہے تاکہ ان کے مخالف انڈسٹری بند ہو جائے اور وہ چلتے رہے. جی جب آپ ایک چیز گیس ہے, وہ LNG کہیں یا آپ گیس کہیں, اس کی قیمت فرق رکھیں گے اور پھر آپ کسی کو دیں گے کسی کو نہیں دیں گے. عامر فیاض صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, چیئرمین ایپٹما کے, آج ملاقات کی انہوں نے شاہد خاقان عباسی سے, بلکہ انہوں نے صرف نہیں کی, کئی تنظیمیں ہیں جنہوں نے وہاں پہ کی. عامر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم مبشر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ایک تو آپ موٹر وے پہ آ رہے ہیں, ذرا دھیان سے گاڑی چلائیے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے جس موڈ میں آپ آ رہے ہیں آپ کوئی بس لگ ہی نہ جائیں کسی کو جا کے. سنا آج آپ کو ٹوٹلی جھنڈی دکھا دی ہے شاہد صاحب نے. نہیں مبشر صاحب, اس طرح نہیں ہے. ہم نے منسٹر صاحب سے یہ عرض کیا ہے کہ دیکھیے ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ ریکوائرڈ ہے آل اوور دا کنٹری. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ پنجاب کی گیس اور پنجاب کی انرجی کی کاسٹ وہ باقی صوبوں سے ڈبل کر ڈالیں اور اس میں ایک فیئر کمپٹیشن کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. ایک سائڈ پہ تو ہم آپ کو معلوم ہے کئی سالوں سے گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا ریجنل کمپیٹیٹرز ہیں, بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, ان لوگوں کی جو انرجی کی کاسٹ ہے, بنگلہ دیش میں آپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ $3 پر MMBTU گیس ملتی ہے, ویتنام میں $4 ہے, انڈیا میں $4.5 ہے. تو یہ آپ پاکستان, عامر صاحب اگلے سال کیا پنجاب میں کوئی ٹیکسٹائل قائم رہ سکے گی؟ دیکھیے اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی تو سب سے پہلے تو آپ کی پنجاب کی انڈسٹری نہیں ہوگی ہو جائے گی. اور آپ کو آج انہوں نے انکار کر دیا ہے, آپ کو ابھی بھی امید ہے؟ مجھے امید پوری ہے کیونکہ یہ ہماری اپنی گورنمنٹ ہے اور ہم نے منسٹر صاحب کو پھر ہمیں پروگرام ہی نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے پھر ہم پروگرام پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں. نہیں, گورنمنٹ تو ہماری ہے نا جناب. یہ ان کو یہ چیز ہم نے واضح کی ہے کہ جناب آپ کو ایک فیئر کمپٹیشن. عامر صاحب یہ اس وقت کہیے گا جب آپ کی گورنمنٹ کے جو کرتا دھرتا ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو چاہے فائنانس منسٹر ہو, ان کی اولادیں جب اپنے پیسے یہاں پہ انویسٹ کریں گے نا اس ملک میں, تو پھر اس کا مطلب ہے ان کو اس ملک پہ فیتھ ہے, ان کو اس ملک پہ اعتبار ہے. ایک بریک کے بعد میں آؤں گا, لیکن آپ کو میں عامر فیاض صاحب ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں بریک پہ جانے سے, کہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایئر بلو بنانی تھی تو اس وقت ایویشن پالیسی ڈیفرنٹ تھی. اب ایئر بلو ماشاءاللہ بڑی اچھی چل رہی ہے, تو ایویشن پالیسی نئی آ گئی ہے تاکہ ان کے مقابلے میں ایک دم سے کوئی ایئر لائن نہ آ سکے. میرے مہمان میرے ساتھ ہی ہیں. پنجاب کو کیوں لوٹا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اور جو مرضی کہیں کہ پچھلے 4 سال میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ ہوا ہے اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ کاٹن یارن میں تقریباً 27% جو ہے کمی واقع ہوئی ہے, اور کلاتھ کاٹن میں تقریباً 23% کمی واقع ہوئی ہے, ٹاول میں تقریباً 5% کمی واقع ہوئی ہے,
اور ریڈی میڈ اور گارمنٹس میں تقریباً 3% کمی ہوئی ہے. آرٹ سلک اور ٹیکسٹائل میں تقریباً 65% کمی واقع ہوئی ہے. اور اگر بجلی کے ٹیرف کا موازنہ کیا جائے جو اتنا شور کرتے ہیں سارے, تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ویتنام کے اندر 7 امریکی سینٹ جو ہے وہ اس کی قیمت ہے, بنگلہ دیش میں 7.3, چائنا میں 8.3 اور انڈیا میں 9 امریکن سینٹس ہے, جبکہ پاکستان میں 11 امریکن سینٹ ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی قیمت پہ بین الاقوامی مارکیٹس میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں جی؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے, لیکن اس میں جو ایک چیز رہ گئی کہ آرٹیکل 182 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ تو یہ کہتا ہے جی کہ گیس استعمال ہوگی, وہ یہ نہیں کہتا کس قیمت پہ. اگر بجلی سب کو ایک قیمت پہ ملتی ہے اور ہم پنجاب میں اس کے لیے 3 روپے کچھ پیسے ایکولائزیشن سرچارج پے کر رہے ہیں جو باقی سرچارج پے کر رہے ہیں. جی سرچارج کیا ہوتا ہے؟ سرچارج ٹیکس ہے جی کہ جی جو سبسڈی ان کو دینی ہے وہ ہم سے لے کے دی جا رہی ہے. واہ 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 سبحان اللہ, یعنی پنجاب کی کمر توڑی جائے باقاعدہ. وہ پنجاب میاں صاحب مبارک ہو آپ کو, کمال کی پالیسی. پنجاب سے وہ جمع کیا جاتا ہے اور وہ باقی سب کا ٹیرف برابر رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن گیس میں وہ چیز نہیں کی جاتی. گیس میں جو کہ پالیسی بھی کہتی ہے کہ جی ویٹڈ ایوریج میں ڈالا جائے گا, چلیں, لیکن یہ کہ اور آرٹیکل 182 کا اس پہ اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ آرٹیکل 182 تو یہ کیوں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں شاہد صاحب؟ نہیں, آئی تھنک ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب جو ہے نا اس میں گیس باقی صوبوں سے مہنگی ہوگی کیونکہ آپ کی کانسٹیٹیوشن کہتی ہے جہاں پہ گیس نکلتی ہے وہاں پہ پہلے استعمال ہوگی. اگر کوئی سرپلس ہوگا قیمت بھی تو ہے نا جی اس کی, صوبے میں جائے گا تو سرپلس کس قیمت پہ ڈاکٹر صاحب؟ قیمت کی بات نہیں ہے, سرپلس جو ہے وہ ہوگا نہیں. تو پھر آپ کی جو پنجاب میں گیس آئے گی وہ اگر ویٹڈ ایوریج آپ کریں گے امپورٹڈ گیس کی اور لوکل گیس ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم اس سال آپ کو گندم نہیں بیچتے کراچی میں, نہیں میری, اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ باہر سے امپورٹ کر لیں, ہم نے نہیں دینی. وہ تو مہنگی پڑے گی نا یار. پاکستان کی گندم جو ہے وہ دنیا کی گندم سے بہت مہنگی ہے. کوئی بات نہیں, منگا لے ذرا. کہ دنیا کی نہیں, بٹ بات میری بات آپ پوری طرح سنیں نا, آپ اتنے جذبات میں نہ آئیں. جی بات یہ ہے کہ جب تک جو پنجاب میں آنی ہے گیس وہ مہنگی آئے گی کیونکہ آپ کے یہاں آپ اپنی 2/3 میجورٹی لائیں اور کانسٹیٹیوشن کو بدل دیں اور پھر پنجاب میں آئے گی. تو پھر یہ پالیسی کیا ہے کہ جو یہ 2013 کی پالیسی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی بنی ہوئی ہے, اور یہ تو پیپلز پارٹی کی دور حکومت کی بنی ہوئی ہے یار. مبشر میری بات سن لو پوری طرح سے پھر بات کرنا نا, ضروری تو نہیں ہے کہ تمہاری بات ہی ہر وقت ہو. اوکے آپ میری بات تو سنیں ذرا. فیئر انف. اب پاکستان پنجاب کا جو صوبہ ہے اس میں بے شمار شیل گیس کے ذخائر کے انڈیکیٹ کیے گئے ہیں. پنجاب نے کیوں نہیں اپنی گیس تلاش کرنے کی کوشش کی؟ جب تک آپ یہاں پہ اپنی گیس نہیں پروڈیوس کریں گے اس وقت تک آپ کی گیس نیچے نہیں آئے گی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اگر آپ فیوریٹزم کریں گے کہ کسی کو تو آپ سستی گیس دے دیں گے جو کہ پول میں سے گیس آ رہی ہے اور باقیوں کو آپ امپورٹڈ گیس دیں گے تو وہ بھی درست نہیں ہے, اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان ایفیشنسیز جتنی بھی ہیں سسٹم کی اس کو آپ انڈسٹری کے اوپر لاد نہیں سکتے, نہیں تو انڈسٹری جو ہے وہ بالکل بیٹھ جائے گی. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کی ایگریکلچر بھی بیٹھ گئی ہے. ایگریکلچر اس وقت اتنی انیفیشنٹ ہو گئی ہے, جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ آپ کی تو گندم جو ہے دنیا میں آپ کی اندرون ملک کی گندم سے 30% کم قیمت پہ دنیا میں بک رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فارمر جو ہے اس کو بھی آپ صحیح مقدار میں نہ اس کو فرٹیلائزر مل رہا ہے, نہ اس کو پانی مل رہا ہے, نہ اس کو بجلی مل رہی ہے. یہ پوری ایک صرف ایک گیس کی بات نہیں ہے, یہ پوری اکانومی کی جو مس مینج ہو رہی ہے اس کی انکمپیٹیٹیونیس جو ہے پوری اکانومی میں اب چلی گئی ہے. آئی تھنک کہ بہت بڑا یہ ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس نے دنیا کی اکانومی سے کرنا ہے انٹریکٹ یا اس سے باہر رہنا ہے. اس وقت لگتا ہے کہ سب کچھ اس سے باہر آ جائے گا. آئی تھنک کہ یہ ایک کمپریہنسو بات ہمیں کرنی پڑے گی. نہ ہم کوئی ڈیم بناتے ہیں,
جو چیز ہم سستی کر سکتے ہیں وہ تو ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اب آپ کیسے کیا باقی چیزوں کو نیچے لے کے آئیں گے؟ آپ نے جو کرپشن ہے وہ آپ ختم نہیں کرتے, آپ انکمپیٹنس ہے اس کو آپ ختم نہیں کرتے, کوئی پاکستان کے لیے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جس چیز میں ہو اس پہ آپ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ورکرز کو آپ ٹرین نہیں کرتے. میں ذرا لیتا ہوں, میں ذرا I'll try and get غور اعجاز also, کیونکہ وہ بھی اس میٹنگ میں تھے وہاں پہ موجود. MCR can we get غور اعجاز صاحب آن لائن؟ اور جی دیکھیں, کمپیٹیٹیونیس کی جہاں تک بات ہے, سب سے بڑی جو پاکستان میں اس وقت صنعت جو ان کمپیٹیٹیو ہے اور پاکستان میں ہونی ہی نہیں چاہیے, بیکاز وہ پانی کا ضیاع بھی کرتی ہے, وہ شوگر ہے. اور باہر کے ملکوں سے ہماری قیمت جو جس پہ ہم پیدا کرتے ہیں وہ کئی گنا ہے. سارے آپ کے حکمران ہیں, 78 شوگر اسی ملوں کے لیے تو مالک, اس کی کوئی بات نہیں کرتا, اس کی بات نہیں ہوئے گی, اس کی بات نہیں کرتا. وہ یہ اپوزیشن میں شوگر بھی ہے, مل حکومت میں بھی ہے, ساری لیکن بند وہ ہونی پارلیمنٹ چاہیے, میں یہ ساری بند ہونی یہ چاہیے. شوگر ملیں بند کریں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ لیکن یہ شوگر ملیں تو بالکل آرٹیفیشل ہیں, یہ ہماری اکانومی کو ڈبو رہی ہیں. آپ کی اکانومی کو بہت چیزیں ڈبو رہی ہیں, یہ شوگر مل بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. شوگر مل بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. آپ اس کی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج جو ہوتا ہے ایک کراپ اس کا ملک کا, وہ بالکل ہی نہیں ہے ہمارا. میں اپنا جو ہے مجھے اب یہ لگ رہا ہے مبشر, ایک میں انٹروین کر سکتا ہوں اس میں, یہ بہت امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں. اب مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کاٹن جو ہے, اگر یہی مقدار پانی جو ہے ہمارے پاس اور جتنی زمین ہم کاٹن کو دے رہے ہیں, اگر یہی کاٹن آسٹریلیا میں بن رہی ہوتی تو ہم سے 3 گنا زیادہ وہ بنا رہے ہوتے. تو اس میں بھی آپ کا جو ہے نان کمپیٹیٹیونیس آ رہا ہے, کیونکہ جتنی ریسورسز سے ہم جتنی آؤٹ پٹ لے رہے ہیں, دنیا ان ریسورسز سے 3 گنا زیادہ آؤٹ پٹ لیتی ہے. اسی طرح آپ کے ورکرز کی یہاں 4 بندے جو کام کرتے ہیں, باقی دنیا میں 1 بندہ وہ کام کرتا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ ہمیں اب 21ویں صدی میں اپنی آرگنائزیشنز کو بھی لے کے آنا ہے, اپنی کمپنیز کو بھی لے کے آنا ہے, اور حکومت کو سب سے پہلے وہاں پہ 21ویں صدی میں لانے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو منسٹریز ہماری بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا تو بالکل آبجیکٹو جو ہے وہ پاکستان کی کمپیٹیٹیونیس نہیں ہے, اس کی پاکستان کی کمپیٹیٹیونیس کو یہ ڈسٹروائے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک ایشو جو ہے نا یہ بہت گہرا ہے, اور پاکستان کی جو سروائیول کا یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اپنے فل پوٹینشل پہ اگر نہیں چلے گی تو پاکستان کے لیے سروائیول بہت مشکل ہوتا جائے گا. آپ کے ملک میں ایکسٹریمزم, ٹیررزم, اور یہ جو ایسٹرن بارڈر, ویسٹرن بارڈر, ہر طرف سے آپ کے اوپر ایک پریشر ہے. تو اگر آپ کی اکانومی نہیں چلے گی تو آپ کیسے یہ پریشرز کو برداشت کریں گے؟ ویری کوئکلی مجھے اب بند کرنا ہے, میرے پاس 1 منٹ رہ گیا, بٹ آئی ہیو گاٹ غور اعجاز صاحب آن دا لائن. آپ بھی تھے غور صاحب, آج شاید خاقان عباسی کو ملے ہیں. آفیشلی میسج مجھے تو یہ ملا ہے کہ پنجاب کی تمام صنعت بند کر دو. کیا میں نے صحیح سمجھا کہ غلط سمجھا؟ غور اعجاز صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں دوبارہ لائن ملانے کی کوشش کرتا ہوں, بٹ مجھے تو یہ میسج ملا. جی دیکھیں, اگر آپ یہ برابری نہیں رکھیں گے تو پنجاب میں صنعت تو بند ہو جائے گی, یا وہ شفٹ کر جائے گی KPK میں یا سندھ میں. پنجاب میں تو بند ہو گئی نا, پنجاب میں تو بند ہو جائے گی. 12 لاکھ تو نوکریاں اگلے چند مہینے میں ختم ہو رہی ہیں. 12 لاکھ کیوں جی, 4.5 ملین اس وقت لوگ ہمارے ڈائریکٹلی امپلائڈ ہیں اس میں ٹیکسٹائلز میں. اس میں سے 3-3.5 ملین جو ہیں وہ تو پنجاب میں ہیں. تو وہ سارے کے سارے ہی بیچارے, اور ان کے ساتھ 4 گنا اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے سپلائی چین میں لگے ہوئے, وہ سارے کے سارے بے روزگار ہو جائیں گے. تو حکومت کو چاہیے کہ دیکھے کہ اگر وہ ری الیکشن بھی چاہتی ہے تو یہ چیز تو بالکل ان کے لیے تباہ کن ہوگی. پتہ نہیں حکومت کیا چاہتی ہے, حکومت کی کیا ترجیحات ہیں. ہم ہندوستان کے نیچے لگنا ہے ہم نے, کہ ہم نے چائنا کے نیچے لگنا ہے, کہ ہم نے امریکہ کی من مانیاں سنتے رہنا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. مجھے تو اتنا اکانومی کی سمجھ نہیں ہے. مجھے اتنا سمجھ ہے کہ لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں,
اور جو چلتی ہوئی نوکریاں ہیں ان کو بھی یہ حکومت ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے. ہماری معیشت کے اوپر کلہاڑے مارے جا رہے ہیں اور ڈسپیرٹی ہو رہی ہے, لیکن حکومت کے جو من پسند لوگ ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے حسب منشا. اللہ حافظ.